ایک خوبصورت گاؤں میں 8 سال کی ایک ننھی بچی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور جستجو کرنے والی تھی اور اپنے والدین علی اور سائرہ کے ساتھ وقت گزارنا اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ایک دن علی اور سائرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو قدرت کی خوبصورتی دکھانے کے لیے جنگل کی سیر پر لے جائیں گے۔ عائشہ یہ سن کر بے حد خوش ہوئی اور اگلی صبح سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ جنگل پہنچے تو ہر طرف رنگ برنگے پھول، پرندوں کی چہچہاہٹ اور سرسبز درختوں کی قطاریں تھیں۔ عائشہ حیرت سے دیکھتی جا رہی تھی اور علی اور سائرہ سے کہتی جا رہی تھی کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے۔ علی نے اسے سمجھایا کہ جنگل میں احتیاط سے چلنا ضروری ہے کیونکہ راستہ کھونا آسان ہے۔ عائشہ نے یہ بات مان لی لیکن اس کے دل میں ابھی بھی جستجو کا شوق جاگ رہا تھا۔ چلتے چلتے عائشہ کی نظر ایک خوبصورت تتلی پر پڑی جو رنگین پروں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ عائشہ نے تتلی کو پکڑنے کا سوچا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہ اتنی محو ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ علی اور سائرہ سے کتنا دور نکل آئی ہے۔ جب تتلی نظروں سے اوجھل ہو گئی تب عائشہ نے رک کر ارد گرد دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ اکیلی ہے۔ اس نے زور سے آواز دی، بابا، امی، آپ کہاں ہیں؟ لیکن جنگل کی گہرائی میں اس کی آواز گم ہو گئی۔ عائشہ کو ڈر لگنے لگا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ کیا کرے، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ خود سے بولی، میں ہوشیار ہوں، میں اپنے بابا اور امی کو ڈھونڈ لوں گی۔ عائشہ نے جنگل کے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور بڑی بڑی چٹانیں اس کے راستے میں آ رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ تقریباً گر ہی گئی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ چلتے چلتے عائشہ کو ایک پراسرار غار نظر آیا۔ غار کے اندر سے ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ عائشہ کو پہلے تو ڈر لگا لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر موجود ہو جو اس کی مدد کر سکے۔ وہ آہستہ آہستہ غار کے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہاں ایک سنہری بیگ رکھا ہوا تھا جس میں سے چمکتے ہوئے سکے اور جواہرات نظر آ رہے تھے۔ عائشہ نے دل میں سوچا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ خزانہ ہے؟ جیسے ہی عائشہ نے بیگ کو ہاتھ لگایا، غار کے پیچھے سے ایک گہری آواز آئی، کون ہے؟ عائشہ گھبرا گئی اور پیچھے موڑ کر دیکھا۔ وہاں ایک بوڑھا شکاری کھڑا تھا جو نرم لہجے میں بولا، ڈرو مت بیٹا، یہ خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم سے اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ عائشہ نے شکریہ ادا کیا اور کہا، لیکن میں اپنے بابا اور امی کے بغیر اسے نہیں لے جا سکتا۔ بوڑھے شکاری نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ شکاری عائشہ کو جنگل کے ایک دوسرے حصے میں لے گیا جہاں علی اور سائرہ اسے بے چینی سے تلاش کر رہے تھے۔ جیسے ہی عائشہ نے انہیں دیکھا وہ خوشی سے ان کی طرف بھاگی اور زور سے بولی، بابا، امی۔ علی اور سائرہ نے اسے گلے لگا لیا اور خوشی کے آنسو بہائے۔ عائشہ نے علی اور سائرہ کو خزانے کے بارے میں بتایا۔ علی اور سائرہ نے بوڑھے شکاری کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس خزانے کو گاؤں کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں گے۔ گاؤں واپس پہنچ کر علی اور سائرہ نے ساری کہانی گاؤں والوں کو سنائی۔ گاؤں کے لوگ خزانے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور عائشہ کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے حالات بدل گئے۔ خزانے کی مدد سے گاؤں میں اسکول بنائے گئے، بیمار لوگوں کے علاج کے لیے سہولتیں فراہم کی گئیں اور ہر ضرورت مند کو مدد دی گئی۔ علی اور سائرہ نے عائشہ کو سکھایا کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ عائشہ نے یہ بات دل سے سمجھ لی اور اپنی بہادری کی وجہ سے گاؤں کے ہر بچے کی مثالی شخصیت بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمت نہ ہارنا اور دوسروں کی مدد کرنا کتنا اہم ہے۔